السلام علیکم۔ آج کا موضوع بہت ہی دلچسپ ہے۔ ایک ایسا سوال جو اکثر ذہن میں آتا ہے، کیا کمپیوٹرز بھی بالکل ہماری طرح خود سے سوچ سکتے ہیں؟ کبھی اپنے ٹیبلٹ کو دیکھتے ہوئے یا کوئی ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے یہ خیال آیا کہ کیا یہ مشین بھی سوچ سکتی ہے؟ بالکل، آج ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہی بڑا سوال اٹھائیں گے، پھر سمجھیں گے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی آخر ہے کیا، یہ مشینیں سیکھتی کیسے ہیں، ہماری زندگیوں میں اس کا کیا کردار ہے، اور پھر آخر میں دیکھیں گے کہ کیا وہ واقعی سوچ سکتی ہیں۔ چلیں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ سوچنے سے ہماری مراد کیا ہے نا؟ روزمرہ کی زندگی میں ہم فیصلے کرتے ہیں، مسئلے حل کرتے ہیں، اور سب سے اہم ہمارے اندر احساسات ہوتے ہیں۔ مطلب آج لنچ میں پیزا کھانا ہے یا برگر، یا کسی گیم کا کوئی مشکل لیول کیسے پار کرنا ہے، یہ سب سوچنے کا ہی تو حصہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کمپیوٹرز کی، تو ان کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ وہ خود سے نہیں سوچتے، بلکہ وہ تو بس ہدایات پر عمل کرتے ہیں جنہیں ہم کوڈ کہتے ہیں۔ اس کو بالکل ایک ترکیب کی کتاب سمجھ لیں۔ آپ نے جو لکھ دیا وہ ویسا ہی کرے گا۔ جیسے اگر اسے کہا جائے کہ اگر بارش ہو تو چھتری اٹھا لو، تو وہ یہ کر دے گا، لیکن اسے یہ فیل نہیں ہوگا کہ ارے بھیگنا نہیں چاہیے۔ وہ بس ایک حکم پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت دلچسپ موڑ آتا ہے۔ کمپیوٹر پروگرامز کی ایک خاص قسم بھی ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، مصنوعی ذہانت، یا جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اے آئی آخر ہے کیا چیز؟ بہت سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ ایسی مشینیں ہیں جو وہ کام کر سکتی ہیں جن کے لیے عام طور پر انسانی عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی یہ مشینیں سیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، وہ منطق استعمال کر سکتی ہیں، کوئی بھی مسئلہ حل کر سکتی ہیں، اور یہاں تک کہ ہماری زبان کو سمجھ بھی سکتی ہیں۔ اچھا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشینیں آخر یہ سب کرتی کیسے ہیں؟ مطلب ان کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہوتا ہے؟ چلیں ذرا اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ تو جناب، اس کا جواب ہے مشین لرننگ۔ یہ اے آئی کی ہی ایک شاخ ہے۔ یہ کمپیوٹرز کو بغیر پروگرامنگ کے صرف ڈیٹا سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم مثالیں دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ سوچیں، آپ نے کمپیوٹر کو بلیوں کی ہزاروں تصویریں دکھائیں تو وہ خود ہی یہ سیکھ لے گا کہ بلی کیسی دکھتی ہے، اور اگلی بار نئی تصویر میں بھی اسے پہچان لے گا۔ اور پھر مشین لرننگ سے بھی ایک قدم آگے ہے ڈیپ لرننگ۔ یہ تو اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ یہ ہمارے انسانی دماغ کے کام کرنے کے انداز سے متاثر ہو کر بنائی گئی ہے۔ یہ ڈیجیٹل نیورونز کا ایک پورا جال استعمال کرتی ہے، جس سے یہ بہت ہی پیچیدہ چیزوں کو سمجھ پاتی ہے۔ آج کل جو ہم تصویروں یا آوازوں کو پہچاننے والی ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں وہ اسی کی بدولت ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ساری تھیوری۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہماری اصل دنیا میں، ہماری زندگیوں میں اے آئی کہاں نظر آتی ہے، کیونکہ اب یہ کوئی سائنس فکشن فلم کی کہانی نہیں رہی، بلکہ یہ ہماری حقیقت بن چکی ہے۔ اس کی سب سے عام مثالیں تو ہمارے فونز اور گھروں میں ہی ہیں، جیسے سری اور الیکسا۔ جب ہم ان سے کوئی سوال پوچھتے ہیں یا کوئی کام کرنے کو کہتے ہیں تو وہ ہماری بات کو سمجھنے کے لیے اے آئی ہی تو استعمال کرتے ہیں، جس سے ہماری زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ لیکن اے آئی کا کام صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ میڈیکل فیلڈ میں یہ بیماریوں کو پہچاننے میں ڈاکٹروں کی مدد کر رہی ہے، اور فائنانس کی دنیا میں بڑے بڑے ڈیٹا کو سمجھ کر اہم فیصلے لینے میں بھی اس کا کردار ہے۔ تو اب جب ہم نے یہ سب کچھ سمجھ لیا ہے تو وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے شروع والے سوال پر واپس چلیں۔ تو ایک بار پھر وہی سوال، کیا کمپیوٹرز واقعی خود سے سوچ سکتے ہیں؟ اب کیونکہ ہم نے اتنی ساری باتیں جان لی ہیں تو ہم اس کا جواب بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، جواب یہ ہے کہ انسانی سوچ میں جذبات اور اپنی مرضی سے کیے گئے فیصلے شامل ہوتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم کوئی کام کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس کمپیوٹرز کیا کرتے ہیں؟ وہ اصولوں پر چلنے اور ڈیٹا میں سے پیٹرن ڈھونڈنے میں کمال کے ہیں۔ وہ اف دین یعنی اگر یہ ہو تو وہ کرو والی منطق پر کام کرتے ہیں۔ ان میں وہ شعور یا وہ احساسات نہیں ہوتے جو ہم میں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بھلے ہی کمپیوٹرز ہماری طرح سوچتے نہ ہوں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے لیے بہت ہی زبردست اور کام کے اوزار ہیں، ایسے ٹولز جو ہماری اپنی صلاحیتوں کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ پر ہاں، جیسے جیسے اے آئی آگے بڑھ رہی ہے، کچھ بہت اہم سوالات بھی اٹھ رہے ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔
जैसे हमारी प्राइवेसी का क्या होगा, डेटा में अगर कोई ताज्जुब हुआ तो क्या होगा, और इससे हमारे काम करने के तरीकों यानी नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा। ये वो बातें हैं जिन पर आज पूरी दुनिया में बहस हो रही है। तो आखिर में यही कहेंगे कि कंप्यूटर शायद हमारी तरह सोचते तो नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारे आने वाले कल को, हमारे मुस्तकबिल को ज़रूर शक्ल दे रहे हैं। और इसलिए ये समझना कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है आज पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।